أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للمعاندين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد المبشرين والمنذرين وخير الأولين والآخرين نبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق من القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بلند آواز میں صلوات پڑھیں. محترم سامعین، برادران ایمانی، صاحبان عقل و ذی شعور، سنی شیعہ برادران، بارگاہ خداوندی میں ملتمس ہیں کہ پروردگار عالم تلاوت قرآن کے صدقہ سے اور اس ذکر کے توسل سے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، بحق انبیاء علیہ السلام، مرحومہ کے گناہوں سے اور ہمارے گناہوں سے پروردگار عالم درگزر فرمائے. مرحومہ ملک محمود صاحب ایک اہلیہ بھی ہیں اور ایک ماں بھی ہیں اور بیٹی بھی ہیں. سورہ احقاف کی چند آیات کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ انسان اپنی منزل کا پتہ چلے اور ایک مومنہ کو اپنے مقام کا پتہ چلے. اس دنیا میں آنے والی خاتون ایک مومنہ، اس کی ذمہ داریاں یا ایک انسان کے آنے والی کی ذمہ داریاں مختصر سی کیا ہیں، اور یہ انتہائی بڑی اہم اور کمال کی آیات ہیں. یہ سورہ احقاف کی 4-5 آیات ہیں جس کے اندر پروردگار عالم نے کمال کی گفتگو کی فرمائی اور اتنا اور بڑے اہم نقاط کی طرف متوجہ کیا. ووصینا الانسان بوالدیہ، کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے والدین کے بارے میں کہ احسانہ ان کے ساتھ نیکی کرے. توجہ ہے سامنے کریں کہ والدین کے ساتھ احسان کرے. اور پھر پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر کمال کی بات کی ہے، والدین کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی ماں کا ذکر فرمایا کہ والدین حملتہ امہ کرہا، والدین کا ذکر فرمایا اور والدین کے ساتھ ماں کا خاص کر ذکر فرمایا کہ ماں کس مرحلے سے دوچار ہوتی ہے. اور یہ آیت مطلقاً تمام انسانوں کو پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے نصیحت کی ہے ووصینا الانسان، سب انسانوں کو. اس میں کوئی مومن مسلمان کوئی سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، کسی کافر و مشرک کی بات نہیں ہے. توجہ ہے سامنے آدمی. ووصینا الانسان، ہم نے پورے انسانوں کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان فرمائیں. ہر انسان کو
حملت، ماں کا خاص کر تذکرہ فرمایا کہ حملت امہ کرہا، کہ اس کی ماں، انسان کی ماں نے بڑی تکلیف رنج کے ساتھ اسے شکم میں رکھا، ووضعت ہو کرہا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ اور بڑے رنج کے ساتھ اسے جنم دیا۔ یہ کتنی کمال کی آیت ہے کہ ماں کا ذکر پروردگار عالم بڑے اہتمام کے ساتھ فرما رہا ہے، بڑے توجہ کے ساتھ جو ہے ذکر فرما رہا ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کہ اس انسان کا حمل کا زمانہ اور دودھ بڑھائی کا زمانہ 30 مہینے ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہاں ماں اس تکلیف سے گزری، اور اس کے بعد گزرنے کے بعد اے انسان تو دیکھ، صورتحال یہ ہے کہ 30 مہینے حمل کا اور دودھ بڑھائی کا زمانہ 30 مہینے کا، اور ان تکالیف میں یہ اشارہ پروردگار نے فرما رہا ہے کہ یہ کتنی وہ مرحلہ تھا، کتنا مشکل مرحلہ اور کتنی تکلیف اور رنج کا مرحلہ تھا یہ 30 ماہ کے لیے رخص۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ انسان تو تقویت کو پہنچ گیا، چلنے کے قابل ہو گیا، اور کمال کی طاقت آ گئی تجھے کہ تجھے سخت بنا دیا گیا۔ اور یہاں پہ جو یہ لفظ ہیں پروردگار عالم نے حتیٰ اذا بلغ اشدہ، اس کے اندر پروردگار عالم انسان چلنے پھرنے کا جب قابل ہو گیا، ممیز ہو گیا اور بالغ ہو گیا، نوجوان ہو گیا، اس مرحلے کو ذکر فرما رہا ہے۔ پھر یہ بالغ ہونے کا مرحلہ، جوان ہونے، نوجوان ہونے کا مرحلہ، اور نوجوانی کے جو سال ہیں ان کا ذکر پروردگار عالم نے اس لفظ کے اندر فرما دیا، اس جملے کے اندر۔ اور پھر فرمایا وَبَلَغَ 40 سنہ، اور انسان 40 سال تک پہنچ گیا، 40 سال کا ہو گیا۔ یہ پھر پروردگار عالم نے 40 سال کا کچھ ذکر فرمایا۔ توجہ، یہ 40 پہلے ایک بلوغت کا سلسلہ پروردگار عالم نے بیان فرمایا، ایک وقت کا، ایک زمانے کا، ماں کے ساتھ جو منسلک تھا، جو رنج و تکلیف کا سلسلہ۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ وہ پروردگار عالم نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد یہ 40 سال تک۔ پھر جب 40 سال، پھر فرمایا کہ جب اذا بلغ 40 سنہ، اب 40 سال کا ہو گیا، تو یہ 40 سال کا یعنی اب 40 سال میں بھی ایک بلوغت کی طرف اشارہ ہے، 40 سال میں بھی ایک بلوغت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کون سی بلوغت ہے؟ ویسے تو بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، نوجوان ہو گیا، وہ عرصہ گزر گیا، اور یہ 40 سال کی پروردگار عالم نے ذکر فرمایا ہے۔ انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے تو عقلی طور پر بالغ ہو جاتا ہے، جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ذہین ہونا اور بات ہے، عقیل ہونا اور بات ہے۔ یہ تجربات سے گزر کے عقلی طور پر انسان 40 سال، اسی لیے پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر، سورہ اعراف کی اس آیت 15 نمبر آیت کے اندر 40 سال کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ 40 سال، یہ جو 40 سال کے ہیں، یہ 40 سال سے جو اوپر ہے نا، وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے کے جو سلسلہ تھا جوانی اور نوجوانی کا سلسلہ، اس میں بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہر شخص کے ساتھ یہی سلسلہ ہے۔ یہ پروردگار عالم نے ایک پروسیس سے ایک سسٹم دیا، اور اس کے اندر جب 40 سال کا ہو گیا تو 40 سال کے بعد بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں انسان کو کہ کیا ہے، یعنی غفلت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، تجربات سے دنیا بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے، اور تجربات سے اور پھر اپنی اولاد ہو جاتی ہے تو پھر ماں کا مقام اور ماں باپ بھی سمجھ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟
اسی لیے اشارہ فرمایا پروردگار عالم نے. اچھا یہ سلسلہ جب 40 سال کا ہو گیا تو اس کے بعد والدین ماں کا کیا مقام ہے؟ ویسے تو والدین کے لیے ہر انسان ہی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ وہ جملہ بھی عرض کر دوں جو اکثر اصالہ ثواب کی مجالس کے اندر میں ذکر کرتا رہتا ہوں. شاید ہی کوئی مجلس اصالہ ثواب کے جس کے اندر یہ جملہ نہ کہتا ہوں، ورنہ ہر مجلس کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ جملہ ضرور کہا کروں. ایک اولاد جو اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، خیال کرتی ہے، اور جو والدین مانگتے ہیں، جو بھی ان کی ضرورت طلب کرتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں جو بھی ضرورت ماں باپ کہتے ہیں، تو ان ضرورتوں کو اولاد پورا کرتی ہے، تو وہ اولاد نافرمان ہے، فرما بردار نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا سمجھ گرامی کہ جب باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یہ چیز چاہیے، ماں نے کہا بیٹا مجھے یہ چیز چاہیے، وہ فرما روایات میں کہ وہ فرما برداروں میں شمار. ایک تو بالکل ہی نافرمان ہے نا کہ توجہ ہی نہیں دی، نہ والدین کی طرف توجہ، نہ ماں کی طرف توجہ، نہ باپ کی طرف توجہ، کبھی پوچھا ہی نہیں جا کے، چلو اور تو نہیں کبھی خیر و عافیت ہی نہیں پوچھی جا کر، وہ تو بالکل ہی نافرمانوں میں شمار ہے نا. اب ایک ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا اس سے بھی خطرناک بات ہے. ایک تو ہے کہ نا ماں باپ سے پوچھا نہیں، اس سے اگلی خطرناک بات وہ بھی عرض کرتے ہیں. چلے وہ کیا خطرناک بات ہے؟ وہ اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ ماں یا باپ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر میں بیٹے سے کچھ مانگوں یا کچھ کہوں کہ کہیں مجھے آگے سے وہ کچھ خوف ہے ان کے دل میں، دماغ میں، اور یہ آگ شمار ہوتے ہیں. نہ بھی زبان سے آگ کریں تو خطرناک بات ہے. کیا ہے؟ والدین ماں باپ ڈرتے ہیں اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اپنے باپ بیٹے سے کہوں کہ مجھے بیٹا فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں پیسے چاہیے، یا میرے پاؤں دبا دو، یا میرا کوئی مسئلہ حل کر دو، تو خوف ہے ماں باپ کے اندر کہ اگر کہوں گا کہ آگے سے مجھے باتیں سنائے گا بیٹا. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. یعنی ماں باپ کے اگر خوف ہے، یعنی یہ کتنا خوف ہے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ سب سے خطرناک بات. اور اس سے مرحلہ کہ پوچھا ہی نہیں، اگلا مرحلہ یہ بہت خطرناک بات. اور اس سے اگلا مرحلہ یہ خطرناک بات اتنی نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح درست نہیں ہے، نافرمانی والی بات ہے کہ باپ نے کہا، ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے کوئی چیز کی ضرورت ہے، مجھے لا دو، یا مجھے پیسے دے دو، یا میری کوئی فلاں ضرورت کو پورا کر دیں. یہ نافرمانوں میں شمار ہے. روایات میں ہے کہ وہ شخص، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی ان کی ضرورت سے پہلے انہیں ان کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، انہیں مانگنا نہیں پڑتا ہے، وہ فرما برداروں میں اولاد شمار ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرما برداروں میں وہ اولاد شمار ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی ضرورت سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرے، انہیں مانگنا ہی نہ پڑے، انہیں اس بات کی حاجت ہی نہ ہو. ویسے تو ماں باپ کی خدمت کرنا انتہائی، ویسے پروردگار عالم میں کتنی مزے کی باتیں قرآن میں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کتنی مزے کی باتیں کرتا ہے. کوئی بھی انسان اگر ماں باپ کے لیے خرچ کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، انہیں نوازتا ہے، ان کے کپڑے دھو کے دیتا ہے، ضعیف ہو گئے اتنے کہ بالکل ہی کر کے دیتا ہے، تو کیا انسان نے کیا کیا؟ اولاد نے، ایک جوان بیٹے نے یا بیٹی نے ماں باپ کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ساری زندگی خدمت کرتا رہے، ساری زندگی، تو کیا کچھ بھی نہیں. اگر پیسے کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے ماں باپ کو، تو ویسے یہ ہم بھی عجیب مزاج کے ہمارے اندر یہ ہے. پروردگار نے کہ کتنی باتیں کی، کمال کی باتیں کی قرآن کے اندر، جس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا. اس نے 20 مقامات پہ جب بھی رزق کی بات کی ہے نا کہ میرے بندے رزق خرچے کرتے ہیں،
کبھی چھپ کے کرتے ہیں، کبھی ظاہری طور پہ کرتے ہیں، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے اپنا رزق خرچ کرتے. اس نے جہاں پہ بھی فرمایا قرآن کے اندر، اس نے فرمایا، دیکھیں کتنا کمال کا فرمایا، اس نے فرمایا میرے بندے یا مومن بندے یا متقی بندے یا صاحبان ایمان ہمارا دیا ہوا رزق خرچ کرتے ہیں، میرا دیا ہوا رزق خرچ کرتے ہیں. ہر مقام پہ اس نے یہی فرمایا. تو جب اس نے کہا کہ میرا دیا ہوا رزق ہے، چاہے وہ مسجد میں خرچ کیا جائے، ماں باپ پہ خرچ کیا جائے، چاہے عزاداری پہ خرچ کیا جائے، کتاب پہ خرچ کیا جائے، رفائی کام میں خرچ کیا جائے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو خرچ پہ دیا جائے، مجھے یہ کتنی خطرناک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھے کہ میں نے خرچ کیا یا میں نے دیا. اب میں دوسری طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ احباب کچھ سمجھتے ہیں کہ قاری صاحب بعض دفعہ سخت باتیں کر جاتے ہیں، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا دیا ہوا رزق ہے، ہم نے رزق دیا، میں نے رزق دیا. وہ کبھی اکثر مقامات کے دوران کے اندر ہم کو مخاطب کرتا ہے. ابھی جیسے اسی آیت کے اندر اسے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو نصیحت، یہاں پہ بھی ہم سے مخاطب ہے اپنے آپ کو پروردگار عالم. اس سے کیا ہر مقام پہ یہی فرمایا کہ ہم نے جو رزق دیا اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، میں نے جو رزق دیا اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ میں نے جو دیا ہے، ہم نے دیا ہے، تو پھر بندے کو تو نہ ہوا نا، بندے کا تو نہیں ہے نا، پھر کیا ہے بندہ؟ بھئی یہ ذمہ داریاں ہماری، یہ اس کی طرف سے ڈیوٹیاں جو ہم پوری کر رہے ہیں، یہ اس کی طرف سے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، ماں باپ پہ خرچ کر رہے ہیں، اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں، احباب پہ ضرورت مندوں پہ خرچ کر رہے ہیں. یہ ڈیوٹیاں ہم انجام دے رہے ہیں، نہ کہ ہم رزق اپنا خرچ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور یہ کتنی خطرناک بات ہو جائے گی. چلیں ایک جملہ کہی دیں. اس جملے کو، اس بات کو ہم سمجھ جائیں تو بہت بہترین عقیدہ کی بات درست ہو جائے گی. ہاں کیا بھائی؟ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں خرچ کرتا ہوں، اس نے تو بار بار کہا نا کہ ہمارا رزق میں سے خرچ کرتا ہے، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتا ہے، میں نے جو رزق دیا اللہ کہتا ہے کہ میں اس میں سے خرچ کرتا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے، تو یہ کیا ہو گیا؟ میں خرچ کرتا ہوں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں، میں خرچ کرتا ہوں ماں باپ پہ یا کسی بھی ضرورت مند پہ، چاہے مسجد میں چاہے کہیں پہ کسی اچھے نیک صالح کام کے لیے، تو کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ میں معافی معذرت چاہتا ہوں، یہ شرک خفی بھی نہیں، شرک جلی ہے. انسان اللہ کے مد مقابل میں کھڑا ہو گیا ہے. تو کہتا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، ہمارے رزق میں سے دیتا ہوں. اگر یہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دیتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، ماں باپ کو بھی میں دیتا ہوں، ضرورت مندوں کو بھی میں دیتا ہوں، یہ اللہ کے مقابلے میں، مد مقابل میں انسان کھڑا ہو گیا ہے. جب اللہ کے مد مقابل میں کھڑا ہو گیا تو یہ شرک جلی ہے. بس ایک جملہ کا آگے خود سوچتے رہیے گا، سمجھتے رہیے گا. ہاں قرآن کو پڑھتے رہیے گا، بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. اور یہ مزے کی بات ہے. چلیں یہ بھی جملہ عرض کر دوں، کتنی خطرناک بات ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کرے اور کہے کہ میں نے خرچ کیا ہے. انسان والدین کے اوپر خرچ کرے اور پھر کہے کہ میں نے خرچ کیا. یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ بچے ہمارے گھروں سے ہی شرک ہمارے ہر گھر میں موجود ہے. بعض دفعہ ہم جملے ایسے کہہ دیتے ہیں. ابا جی نے کہا نا، بابا بیٹا پیسے دینا کچھ ضرورت ہے، ابھی کل پرسوں ہی تو 10,000 دیا تھا، بابا آپ وہ کہاں گیا؟ تو یہ خطرناک بات ہے. صلوات پڑھیں بابا. یہ مرحلہ تھا 40 سال کہ انسان کی عقل و شعور کے حوالے سے انسان بالغ ہو جاتا ہے. اب جب یہاں تک منزل پہنچتی ہے کہ 40 سال کا ہو گیا، پھر احساس ہوتا تو پھر کیا کہتا ہے بندہ؟ اب بندے کی گفتگو کو پروردگار عالم نے بیان فرمایا. انسان کیا کہتا ہے؟ قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. یہ کتنے کمال کے جملے ہیں. وہ انسان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، مجھے توفیق دے کہ میں
تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں، وہ نعمت جو تو نے مجھے دی ہے اور میرے ماں باپ کو دی ہے۔ نیک لوگوں کی علامت جو تو نے مجھے دی نعمت اور میرے ماں باپ کو دی، اس کا شکریہ کی مجھے شکر کی مجھے توفیق دے اے پروردگار عالم۔ وَأَنْ عَمَلَ، اور آگے کیا بات کی ہے؟ آگے دیکھیں بندہ کیا بات کرتا ہے جب عقل و شعور آ جاتا ہے انسان کے پاس، تو پھر یہ بات کہ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اے پروردگار ہے مجھے نیک صالح عمل کی توفیق دے، ایسا عمل کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ ابھی ان جملوں کو سمجھے، بات کس کی ہو رہی تھی؟ والدین کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں سامنے گرامی، یہ پروردگار عالم کس طرف اشارہ فرما رہا ہے؟ والدین کی بات، والدین کے بعد ماں کی بات کا تذکرہ فرمایا، خصوصاً ماں کی تکلیف اور رنج کے مراحل کا تذکرہ فرمایا پروردگار عالم نے، اور اس کے بعد تو بڑا ہو گیا، انسان کے کمال بلوغت اور پھر بلوغت عقلی کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پروردگار عالم سے انسان پھر یہ کہتا ہے کہ عمل صالح کی بات ہے، اور ایسا عمل صالح کی توفیق مانگ رہا ہے کہ جس سے تو راضی ہو جا۔ یعنی پروردگار عالم پہلے والدین کی بات کی ہے، ماں کی بات کی ہے، یعنی اس میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ راضی میرے ہونے کی بات ہے، ماں کو راضی کر لے میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اب وہ حدیث بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اسی آیت کے ضمن میں کہ کیا ہے، جس کے ماں باپ جس پر راضی اور جس کی ماں جس پہ راضی، اس پہ میں رسول بھی راضی اور اللہ بھی راضی۔ بلند آواز میں صلوات پڑھ رہے ہیں۔ ہاں وہ کہ جو انتہائی تیزی سے گزر رہا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک آیت ہی مکمل نہیں ہوئی، چاہ رہا تھا کہ چار پانچ آیتیں مکمل کر دوں۔ اچھا یہاں تک بات کہاں تھی؟ اپنی بات۔ اب اپنی بات کے آگے پروردگار عالم نے چھوڑا نہیں، پروردگار عالم نے انسان کی جو آگے سلسلہ ہے اس کی پھر بات فرما دی۔ پھر انسان کیا نیک صالح، میرا بندہ جب عمل صالح کی بات کرتا ہے کہ میرے عمل صالح کی توفیق دے اور ایسا عمل صالح جس سے تو راضی ہو جائے، تو پھر کیا ہے؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی اصلاح فرما اور تقویٰ عطا فرما دے۔ یعنی اولاد کی بھی بات آ گئی، اولاد کو، یعنی پروردگار عالم نے ماں باپ کی بات کی، انسان کی اپنی بات کی، پھر انسان کی خود جب تم ماں باپ کے مرحلے میں پہنچ گیا تو پھر اپنی اولاد کی کہ میری اولاد کی اصلاح اور تقویٰ دے دے۔ انی تبت الیک، کہ میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ انی تبت ویسے تابہ تبت واحد متکلم وسیع ہے، گرامر نہیں بتا رہا ہوں۔ تبت یہ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو توبہ۔ اس لیے انی تبت الیک، ہے میرے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، میں تیری طرف مطلب انی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں ہوں، مجھے فرما بردار ہوں، میں تو فرما برداروں میں ہوں اور میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ اولئک الذین، یہاں تک دیکھیں اب یہ جو بات ہو جائے گی کہ ماں باپ کا سمجھ نے اس کو راضی کیا اور عمل صالح کی توفیق مانگ لی، عمل صالح کی توفیق بھی مانگ لی، ماں باپ کی رضاعت کو بھی پورا کیا اور اللہ کی عمل صالح تو اللہ کی رضاعت کو بھی طلب فرما لیا، اور پھر اپنی اولاد کی اصلاح و تقویٰ کو بھی عملاً طلب فرما لیا، تو اس کے بدلے میں پروردگار عالم کیا دے گا؟ کیا فرما رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ۔ دو باتیں پروردگار عالم عطا فرما رہا ہے اس کے بدلے میں، یعنی ایک گھر کے اندر ہی ماں باپ اولاد، اسی میں ہی پروردگار عالم نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ کیا عطا فرما دیا؟ پروردگار عالم نے فرما دیا کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم احسن عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ تم جتنے بھی اچھے عمل کرتے جاؤ گے، اگر یہ والی بات تم میں ہوگی تو تم
تمہارے تمام کے تمام اعمال کو قبول کر لوں گا. پہلی بات کہ تمام اعمال کو، احسان اعمال کو کیا ہے، ہم قبول کر لیں گے. اور اگلی بات اس سے بھی بڑی، اس نے اپنی فضل اور رحمت کی اس سے بھی بڑی بات اگل کر دی. اگلی کیا بات کر دی اس نے فرما دیا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ. اللہ اکبر. کیا فرما رہا ہے کہ یہ کرو گے نا ماں باپ اور پھر اولاد کی اصلاح و تقوی اور عمل صالح، تو پھر پہلی بات یہ ہے کہ عمل کو قبول کر لوں گا. اور اگلی بات یہ ہے وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، تمہارے گناہوں سے بھی درگزر کر دوں گا. تمہارے گناہوں سے درگزر. بتائیں اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی اس کی طرف سے کہ اعمال کو بھی، یعنی احسن اعمال کو بھی قبول کر رہا ہے. اور اس کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں عملوں کو قبول، غلطیاں جو ہوئی ہیں، گناہ جو ہوئے ہیں، ان سے بھی درگزر کر جاؤں گا. ہم ان سے بھی درگزر کریں گے. فی اصحاب الجنہ، یہ اصحاب جنت میں ہے، یہی جنت میں ہے. وعد الصدق. دیکھیں یہ بات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ہوں، میں بات کرنے والا ہوں، کوئی اور نہ سمجھنا. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہی سچا وعدہ ہے میرا. دیکھیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ نہ سمجھنا کہ کسی گلے محلے کے یا کسی ایم این اے یا کسی ایم پی اے یا کسی سوسائٹی کے چیئرمین نے وعدہ کیا ہے. میں اللہ ہوں، میں نے وعدہ فرمایا ہے، یہ سچا وعدہ ہے. ہاں یہ نہ سمجھنا کہ کسی گلی محلے کے ایم پی اے یا ایم این اے یا کسی چیئرمین سوسائٹی کے نے وعدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں گلشن آباد کے چیئرمین جو ہیں ادھر الیکشن ہوتے ہیں نا، وہ بھی باتیں کرتے ہیں نا، ایسا وعدہ نہیں ہے. وعد الصدق، یہی سچا وعدہ، یہی وعدہ ہے کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا صاحبان، اب یہ پورا ہو گیا. کیا اعمال کو بھی قبول کر لیا، برائیوں گناہوں کو سے بھی درگزر فرما دیا. اگلی آیت پہ ہم جاتے ہیں ذرا تیزی کے ساتھ. میں نے تو ٹائم دیکھا ہی نہیں تھا. کیا ٹائم ہوا تھا جب میں نے شروع کیا تھا بھائی؟ 8:15 تھے. چلے زیادہ زحمت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. والذی قال لوالدیہ اف لکما، ابھی بات رکی نہیں ہے، ابھی ماں باپ کی بات چل رہی. والذی قال لوالدیہ اف لکما، اگلی آیت میں اتعدانی ان اخرج ان قد خلت القرون. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال، اب اگلی آیت ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا کہ تمہارے لیے حیف ہے تمہارے لیے. اب یہ جملہ کہ تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا. دیکھیں کیا بات کی ہے. اور حیف ہے. آج کل کے نوجوانوں کی بات پروردگار عالم کر رہا ہے. ہر دور میں شاید ایسے ہوتے ہوں گے، او بابا جی، پاپا تمہیں کیا، آپ کو کیا پتا، جدید دور ہے جناب، پرانیاں گلاں ہو گئی ہیں. توجہ ہے سامنے لگا. ایسے جملے ملتے ہیں گھروں میں اندر، اور سننے میں سماعتوں کانوں سے ٹکراتے ہیں کہ نہیں. پاپا یہ تو ٹیکنالوجی کا جدید دور ہے، آپ کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں. ہاں حیف ہے ایسے نعوذ باللہ ماں باپ پہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے بیٹا تو دوبارہ قبر سے نکالا جائے گا. حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، کسی کو دیکھا تو نہیں کوئی نکلا ہو قبر سے. اور وہ دونوں فریاد کر رہے تھے کہ بڑی افسوسناک بات ہے. ماں باپ فریاد کر رہے ہیں بڑی افسوسناک بات ہے، بیٹا ایمان لے آ، خدا کا وعدہ بالکل سچا ہے. تو کہنے لگا کہ یہ تو سب پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، یہ پرانے لوگوں سے. بیٹا پرانیاں گلاں پرانے لوگوں کے افسانے ہیں. نعوذ باللہ. بس ترجمہ کر کے گزروں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا. اور ان امتوں میں جو انسانوں اور جنات میں ان سے پہلے گزر چکی، بے شک یہ سب گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اب
آیت نمبر 19 کی تلاوت کروں کہ کیا ہے؟ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور یہ کمال کی آیت ہے۔ پروردگار نے فرمایا اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے۔ اب اس آیت کے اندر پروردگار نے کیا فرما دیا کہ ہر ایک کے اس کے عمل کے مطابق درجات ہوں گے۔ جنت میں بھی درجات ہوں گے اور جہنم میں بھی درجات ہوں گے، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی۔ اور پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جو جس نے کیا ہے وہی اس کو اعمال اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا۔ اب یہاں پہ پروردگار عالم نے ایک بہت بڑے سوال کا جواب دیا اس آیت کے اندر جو اب آیا تھا۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ کل جب پرسوں مجھے بتایا گیا مجلس کا تو اس وقت میرا اور کوئی موضوع تھا، لیکن کل رات میں مرحومہ کے سال ثواب کے لیے تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے کہا چلے تلاوت کا قرآن خوانی کا بھی ہے تو رات میں کچھ تلاوت ہوئی، آج دن میں بھی ہوئی، تو یہ وہ پھر آیت میرے سامنے کوئی تقدیر سے چل رہا تھا۔ میں نے کہا جہاں سے چل رہا ہوں آگے یہاں سے مرحومہ کے سال ثواب کے لیے ہوگی تلاوت۔ تو وہ جب یہ مرحومہ کے سال ثواب کی تلاوت تو پھر یہ سورہ اعقاف کی جب تلاوت یہاں تک پہنچی تو میں نے کہا نہیں، یہ سورہ اعقاف کی یہ آیت ہے ہمیں مجلس میں بیان کرنی چاہیے۔ ترجمہ ہی سمجھ میں آ گیا کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے گی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایک بہت بڑا سوال ہے نا کہ یہ کافر جناب دیکھیں یہ بڑیاں عیاشیاں تھے، مستیوں میں ہیں، بہت عیاشیوں اور مستیوں میں ہیں۔ کون؟ وہ کافر لوگ، مشرک لوگ، پتہ نہیں ان کے پاس سب کچھ زر بھی ہے، زن بھی ہے، شباب بھی ہے، موج مستیاں بھی ہیں، نائٹ کلب بھی ہیں اور رزق کے اسباب بھی اتنے ہیں کہ گنے نہیں جاتے، ہے یا نہیں ایسا ہے؟ یہ جواب دے گا پروردگار عالم اس آیت میں، اس سوال کا جواب دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑا سوال، یہ ہر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم اس سوال کا جواب، وہ جس دن کفار کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہنم کے سامنے انکار کرنے والوں کو، کفار کو پیش کیا جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ ان سے کیا کہے گا پروردگار؟ تم نے اپنے سارے مزے دنیا ہی کی زندگی میں لے لیے، سارے مزے دنیا کی ہی زندگی میں تم نے لے لیے اور وہاں آرام کر لیا۔ دیکھا نا پروردگار نے بات کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو آج ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی کہ تم روئے زمین میں بلا وجہ اکڑ رہے تھے، روئے زمین میں بلا وجہ اکڑ کے چل رہے تھے۔ یہ غرور و تکبر کرنے والوں سے پروردگار اور اپنے پروردگار کے احکام کی نافرمانی کر رہے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ وہ آیات تھی 15 سے لے کے 20 تک 5 آیات سورہ اعقاف کی، میں نے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ یقیناً بس ایک ہی جملہ عرض کروں پھر زیادہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، گفتگو وہ آگے چلی جاتی ہے۔ چاہ رہا تھا کہ چلے ایک دو انسان یہ نہ سمجھے کہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور دوبارہ جب اٹھایا جائے گا تو اس بات میں کسی قسم کا شک ہی نہیں۔ یہ سورہ احقاف تھی، اب یہ سورہ قاف، وہ 46 نمبر سورہ تھا اور یہ 50 نمبر سورہ ہے۔ سورہ قاف کی پہلی آیات میں پروردگار عالم نے قرآن کا ذکر فرمایا، اس کے بعد پروردگار عالم نے نعمتوں کا ذکر فرمایا اور آسمان اور زمین کے پیدا اور تخلیق کا ذکر فرمایا، زمین و آسمان کے پیدا، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے پانی آسمان سے برسانے کا ذکر فرمایا اور ذکر فرمانے کے بعد باغات و اشجار کا ذکر فرماتا ہے، اور اس میں پروردگار عالم
کھجور کا بالاخص نام لیتا ہے سورہ قاف کے اندر، سورہ قاف 2 نقطوں والا قاف۔ کھجور کا نام لینے کے بعد پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ میں نے پانی برسایا اور یہ کھجور جیسے اور اس کے گھنے اور بیج کو اور بھور کو میں نے خلق فرمایا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اس مردہ زمین سے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، اس مردہ زمین سے یہ ساری چیزوں کو نکالا ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ جیسے میں نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسے دوبارہ تمہیں اسی زمین سے نکالوں گا۔ اور کھجور کی مثال کیوں، اشارہ کیوں دیا پروردگار عالم نے؟ پروردگار عالم، یہ میرا جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میں جو سمجھا ہوں، تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اس سے ہو گیا تو پھر باتیں اور طرف لمبی ہو جاتی ہیں۔ پروردگار عالم نے یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ 100 فٹ کھجور کا درخت، اس کو میں زمین سے دوبارہ یا اس کو میں تو نکال کے 100 فٹ کا کر دیتا ہوں، 5 اور 5.5 فٹ کے انسان تو کیا چیز ہے، تجھے نہیں میں دوبارہ کھڑا کر سکتا، دوبارہ زمین سے نہیں نکال سکتا، نکال کر رکھ دوں گا۔ ہاں کیا سمجھتا ہے؟ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی سورہ قاف کے اندر کمال کا انسان کو جھنجھوڑ کر رکھا کہ تو کیا سمجھتا ہے میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے انسان کو خلق فرمایا، پیدا کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے نفس میں کیا وسوسے، میں جانتا ہوں کہ انسان کے نفس میں کیا وسوسے، انسان کے دل میں کیا باتیں میں جانتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ اتنی قریب نہیں، اس سے زیادہ قریب۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور جب 2 لکھنے والے لکھ دے رہے ہوتے ہیں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے موجود ہیں، لکھنے والے حرکتوں کو لکھ لیتے ہیں دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے، اور فرمایا وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ انسان کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا، نگہبان موجود رہتا ہے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا جناب، کوئی نہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ انسان دیکھ رہا ہے، جو مرضی کرتے رہے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے، خدا کی قسم توجہ۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے، پروردگار عالم کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ ہمارے پاس ہے نا، اس نے تو پہلے فرما دیا نا، انہیں آیت میں پہلے فرما دیا کہ نحنو، کہ میں حبل الورید اقرب من حبل الورید، لیکن اس کو تو کچھ نہ نعوذ باللہ سمجھا، تو پروردگار عالم نے وہ آگے پھر اور بھی بیان فرمایا، چلو میں تو ہوں ہی قریب، لیکن اس سے آگے یہ بھی لکھنے والا، اور کیا ہے، ابھی تم منہ سے کوئی بات نہیں نکالتے ہو تو میں، ایک نگہبان کیا ہے پاس موجود رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہو گئی، یہی وہ بات ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، جب موت کی بے ہوشی آ گئی یہی وہ بات ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور ہر نفس کو اس کے اندازے سے آنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہنکانے والے اور گواہی دینے والے فرشتے بھی ہوں گے۔ جب وہاں اس روز پیش کر دیا جائے گا، اس وقت صورتحال کیا ہوگی؟ اس وقت وہی لکھنے والے جو تھے وہی ہنکا بھی رہے ہوں گے، اور گواہی دینے والے دونوں ساتھ ساتھ موجود چل رہے ہوں گے۔ اور یہ یقیناً تم نے اس کی طرف سے غفلت میں تھے، ہم نے تمہارے، اب یہ والی جو آیت ہے یہ کمال کی آیت ہے، یہ اس آیت کی طرف بہت ہی بہترین بات کی طرف اشارہ پروردگار عالم نے فرمایا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ کتنی کمال کی بات کی پروردگار عالم نے، کیا فرمایا؟ لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً تم اس کی طرف سے غفلت میں تھے تو ہم نے تمہارے پردوں کو اٹھا دیا ہے، اب تمہارے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے۔
یہ مرنے کے بعد بھی یہ یہاں پہ یہ بھی اشارہ ہے کہ پروردگار عالم جب قبر میں انسان جائے گا تو تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے. اور وہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ پردے جب ہٹا دیے جائیں گے تو تلقین پڑھی جاتی ہے نا مرنے کے بعد، تو تلقین کیوں سمجھ آتی ہے؟ عربی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ہر شخص کو سمجھ آئے گی، اس لیے کہ پردے ہٹا دیے گئے. اور وہ والی بات بھی کہ ان ہستیوں کو انسان سامنے دیکھتا ہے قبر میں، دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ کیا وجہ ہے کہ پردے ہٹا دیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہستیاں اسی اپنے مقام پر موجود ہیں. مقام اعلیٰ آسمان مقام اعلیٰ پہ موجود ہوتی ہیں وہ ہستیاں وہیں پر، لیکن پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. جب پردے ہٹا دیے جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے قبر میں کہ یہ ہستیاں یہ میرے پاس سامنے موجود ہیں. یہ وہی اس بات کی طرف اشارہ ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، وہ ایسے تو امیر المومنین علیہ السلام نے حارث افغانی سے کیا فرمایا تھا؟ حارث افغانی سے یہی فرمایا تھا نا، یا حارث حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں یا حارث حمدان من یمت یرانی مومنن ام منافقا، کہ جو بھی مرتا ہے اے حارث حمدانی مجھے دیکھتا ہے، چاہے مومن مرے یا منافق مرے، مجھے دیکھے گا جو بھی مرے گا. یہ وہی اسی بات کی طرف اشارہ. اور پھر کیا ہے؟ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. دیکھیں پروردگار عالم پردے ہٹانے کے ساتھ آگے پھر کمال کی بات فرمائی. صرف یہی بات نہیں ہے، اور تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے. نگاہ اتنی تیز کر دی جائے گی، اتنی تیز نگاہ اس روز قیامت کے روز اتنی نگاہ تیز کر دی جائے گی کہ انسان انسان موجود ہوں گے نا، حضرت آدم سے لے کے جب تک قیامت ہے سب، لیکن جنت نگاہ اتنی تیز کر دی جائے گی اور پردے اس طرح ہٹا دیے جائیں گے کہ اپنے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہوگا، اپنے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہوگا. اور نگاہ اتنی تیز کر دی جائے گی کہ سامنے سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے. بس میں کافی سمجھوں گا. اتنی آیات کا ترجمہ ہمیں قرآن پہ غور و فکر کرنا چاہیے. قرآن کتنی کمال کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کس انداز میں باتیں کرتا ہے. اور اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں ہم تو یقیناً کہ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. اور اولاد کا تقویٰ اور اصلاح کی بات پہ عملی طور پہ آ جائیں گے تو وہ کیا ہے، اعمال کو بھی قبول فرما لے گا اور گناہوں سے بھی درگزر کر جائے گا. اور والدین کی اور ماں کی خدمت کا کیا مقام ہے، وہ بنی اسرائیل کا ایک اشارہ کر کے 2 جملے 3 جملے مسائل کی عرض کر دوں. ماں والدین کی عزت و مقام کیا ہے پروردگار عالم عطا کر دیتا ہے. وہ بنی اسرائیل کا پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. یہاں دہانی مقصد ہے کہ ایک شخص اس کے ماں نے یا باپ نے ماں نے پانی مانگا، وہ آیا، رات کا وقت تھا، ماں یا باپ سو گئے، پانی کوزے جام سے پانی یا گھڑے سے جو بھی برتن تھا اس سے پانی کا کوزہ لے کے پہنچا ہاتھ پہ تو دیکھا کہ وہ تو سو چکے ہیں، دیکھا کہ سوئے ہوئے ہیں. اب بیدار نہیں فرمایا، اس لیے کہ میرے بیدار کرنے سے تکلیف ہوگی، کیونکہ اب آرام و استراحت میں ہیں، لہذا سونے دیا جائے، جب بیدار ہوں گے تو پانی پیش کر دوں گا. تو خیال آیا دل میں کہ پانی اگر میں اٹھ کے ادھر رکھ دیا پھر بیدار ہوئے تو پانی کہیں دیر نہ ہو جائے، لہٰذا ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں. ہاتھ میں جام لے کے بیٹھا رہا، ساری رات بیٹھا رہا. جب بیدار ہوئے تو بیٹا پانی لائے ہو؟ ہاں یہ پانی. بیٹا کب سے؟ کہا جب پہلے پانی مانگا تھا، اب اتنے گھڑیاں گزر گئی، اتنے گھنٹے گزر گئے، آپ میں نے مناسب نہیں سمجھا تو پانی. اچھا پانی پیا. پروردگار عالم نے اس شخص کے ہاتھ میں اتنا کمال رکھ دیا کہ جو ایک رات اپنی ماں یا باپ کے لیے پانی لے کر بیٹھا رہا
اور ان کے استراحت و آرام میں مخل بھی نہیں ہوا، پروردگار عالم میں اللہ تعالیٰ نے وہ شخص جس کسی مریض پہ یا مرض پہ ہاتھ رکھ دیتا اسے شفا مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھ دی۔ ہاں بس دوستو، یقیناً ہمیں غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے ان اولادوں کو کہ پروردگار عالم اپنے وہ لوگ اپنے ماں باپ کی، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ملتمس ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ان کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی چلا گیا تو پروردگار عالم ان کے درجات بلند فرمائے۔ بس دوستو، کیونکہ یہ ایام جنت البقیع کے انہدام کے ایام چل رہے ہیں، تو چاہ رہا ہوں کہ اس بی بی کا ذکر ہو جائے جس کا روزہ ابھی تک نہیں بنایا گیا۔ دنیا دار لوگ اپنے مزارات اور اپنی قبریں تو پکی کر رہے ہیں، لیکن واہ مصیبت اور واہ قسمت کائنات کے رسول کی دختر پیغمبر کی کہ ابھی تک صرف ایک پتھر کا نشان تو ملتا ہے لیکن پوری قبر مطہر کا نشان نہیں ملتا۔ کیا مقام ہے اس بی بی کا؟ اس بی بی کا اتنا مقام ہے کہ اللہ کے رسول جسمانی طور پہ زہر خیصر سے علیل ہیں، اور اللہ کے رسول کا سر اقدس علی ابن ابی طالب کی گودی مبارک میں ہے، زانوں پہ ہے۔ دروازے پہ دق الباب ہوا، سیدہ دروازے پہ گئی، کوئی آواز نہ آئی، پھر واپس آئیں، پھر سیرت الرسول سے جلال علامہ ملسی نے جو روایت لکھی اس روایت پر سن رہا ہوں، پھر دق الباب ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری دختر، اے میری بیٹی، دیکھو کون ہے۔ بابا میں گئی تھی، میں نے آواز دی، کوئی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، میں نے پوچھا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری دختر، یہ تیرا دروازہ ہے، یہ تیرا دروازہ ہے، ملک الموت ہے، اسے اجازت دو گی تو یہ تیرے گھر میں آئے گا، اجازت دو گی تو تیرے گھر میں۔ یعنی یہ مقام ہے اس دروازے کا، یہ وہ گھر ہے، اتنا کمال کا یہ گھر ہے کہ اگر فرشتے بھی آتے ہیں تو دروازے پہ دق الباب کر کے بغیر اجازت کے اندر نہیں داخل ہوتے، اتنا مقام ہے اس دروازے کا۔ لیکن اللہ جانے کیا ہوا، کیسی نظر لگ گئی، اللہ اکبر، کہ وہ اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے، ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ کچھ لوگ اس دروازے کے آگے اونچی آواز میں بلند آواز میں بولنے لگے، اور دھمکی آمیز لب و لہجہ اختیار کیا کچھ لوگوں نے، اور اسی لب و لہجے کے ساتھ کچھ روایت میں یہ بھی ہے عزاداران مظلوم کربلا یہاں تک نہیں بات، بلکہ دروازے کو جلانے کی دھمکیاں دی گئیں، اور کچھ ملائین اس دروازے کے یہاں پہ اس دروازے کو دھکا دیا گیا، دروازے کو گرایا گیا ہے۔ عزاداروں، دروازے کے نیچے بھی روایت موجود ہے، یا دروازے اور دیوار کے درمیان میں میری آقا زادی دختر پیغمبر آ گئی، اور جناب فضا کو آواز دی کہ اے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گئے۔ انتہائی مختصر جملے مسائل کے عرض کروں گا بس۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ سیدہ اور علی ابن ابی طالب ہے، مظلومیت کا یہ عالم ہے، مظلومیت کا عالم دیکھیں۔ مہاجرین و انصار کی بات، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب سے دوسرے پیغمبر نے کہا ہے ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، مظلومیت کا عالم دیکھیں، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اے ام الحسن، اے دختر پیغمبر، لوگوں کے سلام کرنے کی بات نہیں ہے، میں علی سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ بتائیں تو صحیح، کتنی بڑی مظلومیت ہے، اس گھر کی کتنی بڑی مظلومیت ہے۔ علی ابن ابی
یوم کربلا کہ کیا ہے سیدہ نے اپنی آنکھوں سے جو ہے اپنے چچا جان شوہردار نام امیر المومنین ابن ابی طالب کے گردن میں جو ہے رسی ڈلی ہوئی دیکھی، اور جناب لوگ لے کر جا رہے ہیں کوچوں اور بازار میں، کس انداز میں لے کے جا رہے ہیں. ارے دختر پیغمبر نے کس طرح برداشت کیا، کتنے دکھ دختر پیغمبر نے برداشت کیے. اے عزیزانو سیرت رسول سے ایک روایت عرض کروں بس کیا ہے، جب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا روز قیامت آئیں گی، ایک بڑی روایت ہے، بڑی حدیث ہے، بڑی لمبی روایت ہے لیکن انتہائی مختصر، کس انداز میں کہ غضو یا اہل محشر غضو ابصارکم، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لے. اے اہل محشر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کیوں بند کر لیں. اللہ محمد رسول اللہ اللہ ابراہیم خلیل، دو ہستیوں کے، جیسے روایت ہے ویسے عرض کر، دو ہستیوں کے، ایک ابراہیم خلیل کے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو ہستیوں کے علاوہ سب آنکھیں بند کر لو. اہل محشر جب کہیں کیوں بند کر لیں تو منادی کی یہ ندا آئے گی، اس لیے کہ دختر پیغمبر میدان حشر میں آ رہی ہیں، دختر پیغمبر میدان حشر میں آ رہی ہیں. بس عزیزانو ایک ناکہ ہوگی، اور ان ناکہ کی روایت میں جو ہے ایک تفصیل موجود ہے، وہ عرض نہیں کرتا. کیا ہے اس ناکہ پہ جناب سیدہ سوار ہوں گی، دائیں بائیں آگے پیچھے جناب چار عظیم مستورات نے ناکہ مہار کو پکڑا ہوا ہوگا، اور صورتحال یہ ہوگی کہ 70,000 حوروں نے اس ناکہ کو گھیرے ہوئے ہوگا، اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس مقام پہ کھڑے ہوں گی کہ پشت کی جانب پل صراط ہوگا اور سامنے اہل محشر کا میدان، اہل حشر ہوں گے، اہل حشر سامنے اور پشت کی جانب پل صراط ہوگا. اس وقت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے میری کنیز، اے دختر پیغمبر، اب اپنا خطبہ جاری کرو. اس سے پہلے بھی خطبے ہوں گے، علی ابن ابی طالب کا خطبہ، میں معصومین کے خطبے، اور میں نے کہا نا کہ لمبی روایت ہے لیکن مختصر عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، اور ان ہستیوں وہ خطبے پڑھے ہوں گے، اور علی ابن ابی طالب وہ خطبہ پڑھیں گے. اس سے پہلے ایسا خطبہ کسی نے نہیں پڑھا ہوگا. ہاں، اور کائنات کے رسول وہ خطبہ پڑھیں گے کہ اس سے پہلے ایسا خطبہ کسی نے نہیں پڑھا ہوگا. اب جناب سیدہ خطبہ بیان فرمائیں گی. جب سیدہ کی بات مکمل ہوگی پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے دختر پیغمبر، اب تو بتا تو صحیح تیرا معاملہ کیا ہے، تیرا معاملہ کیا ہے. اس وقت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کہیں گی کہ اے یا احکم الحاکمین، ہے بہترین انصاف کرنے والے، میرا سب سے پہلا معاملہ یہ ہے، میرا سب سے پہلا مقدمہ یہ ہے، سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ میرے چچا جان علی ابن ابی طالب کا انہوں نے حق غصب کیا، حق چھینا، تو بہترین انصاف فرما. میرا یہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ میرے ہی چچا زاد کو شہید کر دیا گیا. میرا اگلا یہ مرحلہ ہے کہ میرے پہلو کو شکستہ کر دیا گیا، میرے موصل کو شہید کر دیا گیا. میرے اللہ اگلا یہ میرا معاملہ ہے کہ میرے حسن و حسین کو شہید کر دیا گیا. میرے اللہ میرا اگلا یہ معاملہ ہے کہ کیا ہے میرے باغ فدق کو غصب کر لیا گیا اور انہوں نے میرا حق نہیں دیا. اے میرے اللہ میرا اگلا یہ معاملہ